السلام علیکم. رات 12:20 پر مجھے مجبوری میں آج یہ ویڈیو اپلوڈ کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ آج کا کھیل ذرا سا بڑا دلچسپ اور بڑا عجیب ہے، اور میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ کے الیکٹرک اور جی ایم کے الیکٹرک سرجانی 2 کی ہر مکاری، ہر چالاکی اس کو آن ریکارڈ ویڈیو پہ لا کر یوٹیوب پہ اور کے الیکٹرک کے پیج پہ چلاتا رہوں گا. وجہ اس بیہودہ آدمی کے مکاری کے عزائم کو بے نقاب کرنا، جو صاحب اقتدار ادارے یا لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں آگاہی دینا، اور اس کو ایز اے ثبوت ایسے وقت کے لیے بچا کے رکھنا کہ جب مجھے قانون کی گرفت جی ایم کے الیکٹرک سرجانی 2 پر آتی ہوئی نظر آئے گی تو میں یہ ثبوت والنٹری لے کر ان لوگوں کے سامنے نہ صرف پیش ہوں گا، بلکہ میری پرائیورٹی ہوگی کہ اس کی حرام کی جمع کی ہوئی رقم اس سے وصول کی جائے، دوسرا اس کے اثاثوں کو چیک کیا جائے، تیسرا اس کے اس کرپشن اور جرائم پر اس کو جیل بھیجا جائے. یہ میں پوری تیاری کر رہا ہوں اور میں کسی قیمت پر اسے باز نہیں آؤں گا. آج کی سٹوری آپ کو بتاتا ہوں. 7:50 پر اس نے آج لائٹ بند کی. میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کے سیکوینس، طریقہ کار اور ہر چیز پہ نظر رکھی ہوئی ہے. کل جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو میں نے ان چیزوں کی عکاسی کی تھی کہ یہ کس طریقے سے کبھی 2 دن کبھی 1 دن کا گیپ دے کر 5 سے 6 گھنٹے کا ہاتھ مار رہا ہے. اچھا، میں نے پھر ان کے ڈاکومنٹس کے حوالے سے بھی کئی کے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ہوا ہے جو بہتر لوگ ہیں، کہ جب یہ مینٹیننس شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، جب یہ ٹیکنیکل فالٹ آتا ہے تو اس پہ کوئی نہ کوئی پرفارما یا کوئی نہ کوئی فارم یا کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس سبمٹ کیے جاتے ہوں گے. اس کی تگودوں میں لگا ہوا ہوں میں انشاءاللہ، اور وہ جیسے ہی میرے ہاتھ آئیں گے میں اور اپنی منزل کے قریب چلا جاؤں گا. آج 7:50 پہ اس نے لائٹ بند کی. میں نے ان کے کمپلین سینٹر پر فون کیا. وہاں پہ کسی وہاب لڑکے نے فون اٹھایا اور اس نے مجھے کمپلین نمبر دیا کہ جی ایریا کلیئر ہے، کوئی فالٹ نہیں ہے. کمپلین نمبر تھا 601258508117، اور یہ بات ہے 7:55 پہ جس وقت میں نے کمپلین لاگ ان کی. مجھے وہاں نے بتایا کہ جی ایریا بالکل کلیئر ہے، اور اس نے نارملی میری کمپلین کو لاگ ان کر لیا. اچھا، جب لائٹ گئی ہوئے کوئی 2.5 گھنٹے گزر گئے تو 10:15 میں نے ان کے کمپلین سینٹر پر دوبارہ کال کی. وہاں پر یہ ایک ٹکٹ نمبر چل رہا تھا. وہاں مجھے بتا دیں کہ کوئی ایشو نہیں آیا جناب، یہ تو سمپل لوڈ شیڈنگ ہے، اور کمپلین اس نے میری لاگ ان کر لی. اچھا، اس دوران میں 2 سے 5 منٹ کے لیے تیز ہواؤں کا جھکڑ یہاں پر چلا. بارش تو بہت بڑا لفظ ہے، یہاں پر بارش کا قطرہ بھی نہیں گرا، اور وہ جو ہوا کا تیز جھکڑ چلے وہ 2 سے 5 منٹ کا ٹائم تھا ان جھکڑ کے چلنے کا اس علاقے کے اندر. 10:15 جب میں نے ان کے کمپلین سینٹر پہ فون کیا تو وہاں پہ ٹکٹ نمبر چل رہا تھا 11:50 پہ. نہیں، 10:15 میں نے جب ان کے کمپلین سینٹر پہ فون کیا تو وہاں پہ ایک ریکارڈنگ مشین چل رہی تھی جناب، جس پہ کہا جا رہا تھا کہ جی بارش کی وجہ سے ہم نے احتیاطی اقدامات کے تحت آپ کے علاقے کی بجلی کو معطل کیا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو میسج بھی دکھاتا ہوں کہ جو میرے پاس اس وقت آیا. یہ دیکھیے، یہ ان کا وہی 8119 جو ہے وہ ان کا وہ سینٹر نمبر ہے کہ جہاں سے میرے پاس میسیجز ڈسپلے ہوتے ہیں. بلکہ میرے پاس کیا، جتنے بھی رجسٹرڈ نمبر ہیں سب کے پاس ہی میسیجز ڈسپلے ہوتے ہیں. اس پہ یہ لکھتے ہیں معزز صارف، حفاظتی اقدامات کے تحت آپ کے علاقے میں بجلی کی سپلائی کو معطل کیا گیا ہے، جس کے لیے ہم اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں. اچھا، یہ میسیج آتا ہے میرے پاس 10:14 پہ. بڑی عجیب بات ہے صاحب. پہلے ایریا کلیئر، 2 سے 3 منٹ ہوا کے جھکڑ چلے تو اس پہ انہوں نے حفاظتی اقدامات کے تحت بجلی کو بند کر دیا. اچھا، میں بڑے عجیب حیران کن سوچوں میں تھا کہ یہ ان کو حفاظتی اقدامات، بارش اگر 15 کلومیٹر دور ہو
تو 20 کلومیٹر کے علاقے کی لائٹ بند کر دیتے ہیں حفاظتی اقدامات کے تحت. اگر ہوا کے جھکڑ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں چلے تو یہ ویسٹ کے ساتھ ساتھ ایسٹ بھی بند کر دیتے ہیں حفاظتی اقدامات کے تحت. اچھا ویسے جب یہ موسم نارمل ہوتا ہے تو ان کے حفاظتی اقدامات کے تحت الجھے ہوئے تار جو فلیٹوں کے اندر چل رہے ہیں، جو آپ کو مختلف جگہوں پہ لٹکے ہوئے نظر آئیں گے، وہ انہیں بالکل نظر نہیں آتے. مزے کی بات یہ ہے کہ گھروں کی بالکل کلوزلی پی ایم ٹی لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ کوئی حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں ہے. نارمل موسم کے اندر کہیں پہ اگر تار الجھے ہوئے ہیں، کہیں پہ تار کٹے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں ہے. یہ حفاظتی اقدامات ان کو اس وقت یاد آتے ہیں کہ جب کوئی ان کو بجلی کی چوری کرنے کا موقع ملتا ہے، اپنی حرام کی کمائی کو بچانے کا، بڑھانے کا اور سیو کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ان کو حفاظتی اقدامات یاد آ جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ 15 کلومیٹر دور اگر بارش کے 4 چھینٹے پڑیں گے تو یہ 20 کلومیٹر کا علاقہ بند کر دیں گے حفاظتی اقدامات کے تحت. اگر ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر ہوا کے جھکڑ چلیں گے اور سینٹرل میں 2 سے 3 منٹ تک ہوا کے جھکڑ چلیں گے تو یہ ویسٹ، ایسٹ اور ساؤتھ کو پورے کو بند کر دیں گے، بجلی کمپلیٹلی بند کر دیں گے حفاظتی اقدامات کے تحت. الجھے ہوئے تار اگر عام حالات میں ادھر ادھر پڑے ہوں، وہاں پہ حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں ہے. کہ بچے کھیلتے ہوئے اس سے الجھ کے مر جائیں، وہاں پہ حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں ہے. تاروں کے گچھے فلیٹوں کے اندر آپ جا کر دیکھیے، ایک دوسرے میں اتنے مرج ہوئے ہیں کہ آپ میٹر کے تار کا پکڑ ہی نہیں سکتے کہ کون سے میٹر کا ہے. اگر وہ کہیں سے بیچ میں سے چھلا ہوا ہو تو کوئی بھی فلیٹ سے اتر رہا بچہ اس سے لپٹ جائے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ کسی حفاظتی اقدامات کی ضرورت نہیں ہے. گھروں کے ساتھ کلوزلی پی ایم ٹی لگے ہوئے ہیوی لوڈ کے، اگر خدا نہ خواستہ وہ پی ایم ٹی پھٹ جائیں تو پورا گھر ہی اڑ جائے، وہاں پہ حفاظتی اقدامات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حفاظتی اقدامات ان کو اپنی چور بازاری بچانے کے لیے یاد آ جاتے ہیں. اب 11:15 جب میں نے 11:50 پہ ان کے میسج سینٹر پہ فون کیا تو سیکوینس دیکھیے ذرا. 7:50 پہ لائٹ جاتی ہے، وہاں بتاتے ہیں ایریا کلیئر ہے، کمپلین لاگ ان. 10:15 بجے میسج کر دیتے ہیں حفاظتی اقدامات کے تحت علاقے کے بجلی معطل. 11:50 پہ کمپلین سینٹر فون کیا تو وہاں پہ ٹکٹ نمبر چل رہا ہے جناب، کہ جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بارش کی وجہ سے آپ کے علاقے کے اندر بجلی کی بحالی کا کام ہو رہا ہے، اور ٹکٹ نمبر دیا گیا 9086737976. اچھا بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو بارش تو بہت بڑا لفظ ہے، بارش کا ایک قطرہ اس علاقے میں نہیں گرا ہے، لیکن صاحب حفاظتی اقدامات کے تحت انہوں نے نہ صرف یہ کہ پاور سپلائی آف کی، بلکہ پتہ نہیں کہاں پر یہ بارش کی وجہ سے ریپیئرنگ کا کام کر رہے ہیں سرجانی میں. میں تقریباً ابھی موٹر سائیکل نکال کے نکلا تھا تو 3 سے 4 کلومیٹر بلکہ 5 کلومیٹر تک مجھے کہیں پہ بارش کا کوئی قطرہ ہی نظر نہیں آیا. لیکن صاحب سلام ہے ان حرام خوروں کو کہ جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اپنی حرام کی آمدنی بچانے کے لیے، کمانے کے لیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے. میں اس ٹکٹ نمبر کے ڈاکومنٹس کے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ جو یہ مینٹیننس شٹ ڈاؤن ہوتا ہے، جو حفاظتی اقدامات کے تحت ٹکٹ نمبر جاری کرتے ہیں، یا جو ٹیکنیکل فالٹ پر یہ نمبر دیتے ہیں جو ٹکٹ چل رہا ہوتا ہے، میں اس کے ڈاکومنٹس کی تلاش میں لگ گیا ہوں. اور مقصد ایک ہے کہ الیکٹرک جی ایم سرجانی 2 کے کرپشن اور اس کی حرام کی آمدنی کو کلیئرلی لوگوں کے سامنے لے کے آؤں گا، اور اگر اس کے خلاف انکوائری کھلانے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا مقدر جیل ہے. بہت پیسہ کمایا اس نے اس علاقے سے، 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں اللہ نے میری مدد کی اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا ساتھ رہا تو میں جی ایم کے الیکٹرک سرجانی 2 کو اس کے اصل مقام تک انشاءاللہ العزیز ضرور پہنچاؤں گا. ابھی تقریباً 12:30 ہو رہے ہیں اور حفاظتی اقدامات کے تحت لائٹ ابھی تک نہیں آئی ہے. میں یہ سارے حفاظتی اقدامات جی ایم کے الیکٹرک سرجانی 2 تجھے بہت اچھی طریقے سے وقت آنے پہ یاد دلاؤں گا اور بتاؤں گا. میں نے تجھ سے کہا تھا کہ سٹیزن پورٹل کے اوپر ایک ویجیلنس ڈپارٹمنٹ ہے جو سٹیزن پورٹل کے ڈیسیجن کی ویجیلنس کرتا ہے. میں اتفاق سے ان میں سے ایک ڈائریکٹر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. تیری یہ ساری چور بازاریاں جو میں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں اس کی ایک کاپی ادھر بھی جائے گی. تو اپنی تیاری پکڑ کے رکھ اور وقت کا انتظار کر. اللہ سے دعا ہے اللہ میرا حامی و مددگار ہو
اور آپ جیسے بھائیوں کی مجھے دعاؤں کا طالب ہے، کیونکہ میں اپنے مقصد کے اندر پورا ہوں اور اپنی منزل کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہوں۔ اس کی فیبریکیٹڈ لوڈ شیڈنگ، اس کا کنڈا سسٹم چلانے کا طریقہ کار، اس کی حرام کی آمدنی، اس کے اثاثے، سب منظر عام پر لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔